سلا اس کا بدلہ حق تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر دے دے گا، عطا فرمائے گا. قیامت کے دن کے لیے جو ہے کوئی سلا اور کوئی بدلہ نہیں رہے گا. بات ہے خداوند کسی معبود کی طرف جو ناموں وجود کے لیے، شہرت کے لیے کہ میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے مخلوق میں، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں میرا نام ہو جائے، اگر یہ خیال اور اگر یہ خواہش اور یہ تمنا اپنے دل کے اندر آپ رکھتے ہیں تو ازمانی ملت اسلامیہ ہر بار کو تعالیٰ اس نیک عمل کا جو عمل ہوتا ہے، صلہ اور بدلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر یہ عطا دیتا ہے. قیامت کے دن کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ازمانی ملت اسلامیہ خشوع اور خضوع جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. اگر آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ نمازی پڑھتے ہیں، یا اگر آپ روزہ ہی خشوع اور خضوع کے لیے کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو اور ان نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرط عطا فرما دیتا ہے. کہتے ہیں کہ باطنی عبادت کو حق تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے. باطنی عبادت کو یعنی جو چھپ کر کی جائے عبادت یا تلاوت یا کوئی نیک عمل یا کوئی صدقہ و خیرات آپ نے ایک ہاتھ سے دیا، کسی ضرورت مند کو دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہیں دی. ایک ہاتھ سے آپ نے کسی مفلس کی مفلسی کو دور کر دی، کسی غریبی اور محتاج کی محتاجی کو دور کر دی ہے. دائیں ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں، اس حاجت مند کی حاجت کو آپ پوری کرنے کے لیے دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل قبول ہے. کیونکہ باطنی عبادت کو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور اپنی بارگاہ میں ہمارے آقا محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک پیسہ جو تم نے چھپا کر دیے، وہ ایک پیسہ جو تم نے چھپا کر دیے ان 700 پیسوں سے میرے آپ نے 700 پیسوں سے کسی کی امداد کر دی اور رفع کر دیے. تمام فردوں و بشر کو تمام لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ قمر صاحب نے 700 پیسوں سے غریب کی یا ہر کھانے کی آپ کو کیا ہے سبھی لوگ سمجھ گئے. 700 پیسوں سے وہ یہ پیسہ بہتر ہے جو آپ نے چھپا کر کسی ضرورت مند کو دیے. تو باطنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. ایسے ہی دیکھ لیجیے روزہ بھی ایک باطنی عبادت ہے. نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ بھی جسمانی عبادت ہے، لیکن یہ باطنی عبادت ہے. روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے والا مسجد کے اندر آتا ہے اور اگر وہ نماز کے لیے نیت مان کر کھڑا ہو جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں، تو باہر سے آنے والا آدمی اگر نیک پر ہے تو اس بندے مومن کو وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، تو دیکھنے والا اس کو صحیح دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ بندہ نماز میں گیٹ پر دیکھتے ہی گیٹ پر آنے والا دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بندہ نماز کے اندر ہے. تو بولا کہ یہ ظاہری عبادت ہے. نماز جو ہے یہ ظاہری عبادت ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہم نیت مان کر کھڑا ہو جاتے ہیں. دور سے دیکھنے والا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ نماز کے اندر داخل ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسرود ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے. وہ بندہ مومن نماز کے اندر. اور جب کوئی روزہ دار آپ کے قریب کھڑا ہے اور آپ سے مل کر کھڑا ہے، آپ سے مل کر رہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا. اسی کی وجہ سے اگر شرعی مجبوری ہے تب تو پھر ٹھیک ہے. اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کو 9 لاکھ لفظ جہنم کی آگ میں ڈالنا ہوگا. کیا 9 لاکھ لفظ جہنم کی آگ کا سامنا آپ کو کیا جائے جو بلا کسی مجبوری کے ترک کر دیا کرتے ہیں روزوں کو. روزہ جو ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے یا نہیں ہے؟
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا. اب بولے 5 چیزوں میں سے ایک روزہ بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر آپ اس کو بنا روزے شرعی کے اگر ترک کر دیں گے تو ظاہر یہی بات ہے کہ آپ کو اللہ مستحق کی سزاوار ہو جائیں گے. اب تعالیٰ آپ کو عذاب اللہ بنا دے گا. تو اگر آپ کے برابر میں کوئی روزہ ڈال رہی ہے یعنی بیٹھنے والا یا کھڑا ہونے والا روزہ نہیں رکھا ہے تو کیا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ روزہ سے ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتہ لگا سکتے نا. یہ باطنی عبادت ہوئی کی نہیں. باطنی عبادت ہوئی کی نہیں. یہ ہم روزہ نہیں رکھے ہیں اور روزہ دار کے برابر میں کھڑا ہو کر کھڑے ہیں اور مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن روزہ دار یہ پتہ نہیں لگا پا رہا ہے کہ یہ میرا بھائی مومن بھائی جو مجھ سے مل کر کھڑا ہے جب وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ روزہ سے نہیں ہے. ہم پتہ نہیں لگ پاتے. معلوم ہوا کہ نماز جو ہے ظاہری عبادت ہے اور روزہ یہ باطنی عبادت ہے. اور باطنی عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بات میں ہمیں زیادہ پسند فرماتا ہے. تو حضرات یہ ماہ رمضان کا فیضان آپ دیکھیے جب ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ مومن بیدار ہوتا ہے اپنے بستر سے, لیٹا ہوا رہتا ہے, بستر پہ سویا ہوا رہتا ہے, آنکھ کھل گئی, رات گیا, رات ہو گیا. جب وہ بیدار ہوتا ہے اور کروٹوں پر کروٹیں حالت بیداری میں وہ لیتا رہتا ہے تو حق تعالیٰ رحمت کے فرشتہ کو بھیجتا روزہ دار کے لیے. اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتہ کو بھیجتا ہے اور وہ رحمت کے فرشتہ تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کو سے کہتے ہیں اٹھ جا. چنانچہ وہ بندے مومن اٹھتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے اور اپنے بستر کو چھوڑتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے روزہ دار کے لیے دعائیں کرتا ہے. دیجیے سبحان اللہ. وہ بستر جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے اور مجھ سے الگ ہو گیا ہے, لہذا جو جنتی بچھونا عطا فرما دے. کس کے لیے ہے یہ بشارت, یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ روزہ دار کے لیے. وہ مومن جب وہ بستر کو چھوڑتا ہے بستر یہ دعا اس کے لیے کرتا ہے, اور جب وہ اپنا کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا پہنتے وقت وہ کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جو ہے جنتی لباس عطا فرما دے, عطا فرما دے. یہ روزہ داروں کے لیے. جو روزہ دار جب وہ اپنا لباس کو لیتا ہے, اس لباس میں اپنے آپ کو ملبوس کرنا چاہتا ہے, زیبدر کرنا چاہتا ہے, تو وہ لباس اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرما دے. پھر وہ جوتا پہنتا ہے اور پھر وہ جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ کو استعمال کیا ہے, روزہ دار کے لیے ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, ہے یہ روزہ دار کے لیے نہیں ہے. یہ خوشخبری روزہ دار کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے, اور روزہ دار کے لیے ہے کہ وہ جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے جو ہے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو جو ہے اس بندے مومن کو صراط پر اس کو استقامت عطا فرما. قائم و دائم رکھنا صراط پہ. جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور آپ پاؤں سے ہی چل کر تو صراط کی راہ کو طے کریں گے. تو جوتا آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ صراط کی راہ کو آسانی سے یہ میرا بندہ طے کر جائے. اور وہ صراط جس کے بارے میں آیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس پر آپ کو چلنا ہے. یہ تو سب تعالیٰ کا کرم ہوگا بندے مومن کے لیے کہ آسانی کے ساتھ اس کو نیک عملوں کی بنیاد پر اس کو پار کر جائے گا. ورنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر کرو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر رہو, جبریل پر بچھائیں تو پر وہ خبر کرو. جبریل پر بچھائیں تو بچھائیں. ہمارے آقا شب معراج تشریف لے جا رہے تھے. جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو یہاں سے آگے
نہیں جا سکتا. ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اے جبرائیل تو مسجد حرام سے مسجد اقصی ساتوں آسمان کو عبور کرتا ہوا یہاں تک تم میرے ساتھ آئے تو چھوڑ دی. ہمارے آقا نے سوال نہیں کیا. ہمارے آقا کو پتا تھا کہ جبرائیل بھی یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب لباس نورانیت سے آپ مضبوط ہونے والے ہیں. یہاں سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا. جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ کی بارگاہ میں اگر آپ کی حاضری ہو تو میری جانب سے یہ معجزہ رب کی بارگاہ میں آپ پیش کر دینا. تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارا معجزہ ہے؟ جبرائیل السلام نے کہا ہم لوگوں سے کتنی محبت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی امت گنہگار صراط پر سے گزرے تو میں اپنا پر بچھاؤں، میں اپنا پر بچھاؤں آسانی کے ساتھ میرے پر کے بدولت جو ہے آپ کی گنہگار امت جو ہے آسانی کے ساتھ اس راستہ کو پار کر جائے. اسی طرح اشارہ کیا حضرت نے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو اور نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو پار کرو. تو عزیزان ملت اسلامیہ کوئی جب میں مومن روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ دار اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد جب جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو صراط کی راہ کو آسانی کے ساتھ طے کرا دے. پھر وہ وضو کرتا ہے، تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ شریف کعبۃ اللہ رب کی بارگاہ میں تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. آپ نماز کے لیے کھڑا ہو گئے تو وہ نماز یعنی کعبۃ اللہ شریف یعنی مسجد اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے مومن کی قبر کو منور کر دے، قبر کو منور کر دے اور اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما دے، لمبی چوڑی کر دے اس کی قبر. یہ کون دعا کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، جن کے لیے روزہ داروں کی یہ ساری خوشخبریاں جو ہیں یہ روزہ داروں کے لیے ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ جو بندہ مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندے مومن کے روزوں کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. طلب ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ روزہ واقعی خداوندی میں قابل قبول ہے. میں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے سے آپ روزہ رکھتے ہیں. ہمیں اور آپ سب کے روزہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اور ہم اس بات سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ آپ نے جو ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی اس مسجد کو تو کوئی آمدنی تو نہیں ہے، اس مسجد کو کوئی آمدنی نہیں ہے. یہ جو آپ حضرات کا تعاون ہو جاتا ہے اور باہر ہمارے ملتظمین حضرات جو رکھتے